وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آج آپ حضرات بالکل خوشی کا ماحول رکھیں اور عشق کا اظہار کریں، کیونکہ آج نہیں عشق کا اظہار کریں گے تو کب کریں گے؟ آج کا دن وہ دن ہے جو پوری کائنات خوشیوں میں مست رہتی ہے۔ تبھی تو حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اسی نور کی بات ہو رہی ہے، اسی نور کا تذکرہ آج میں کروں گا، اسی نور کا ذکر آج میں کروں گا، اسی نور کی سفر، اسی نور کے سفر کو آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا، جس نور کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہے، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہے، ان کی عطا نے مفلس کو سلطان بنا دیے ہے، ان کی چمک نے مہر و ماہ جگمگا دیے ہے، ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہے، جس راہ چل دیے ہے کوچے بسا دیے ہے، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن میں بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے، دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، رب کائنات نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو کس انداز میں بھیجا، کس عظیم الشان کے ساتھ اپنے حبیب کے سفر نامہ کو بیان کر رہا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری طرف آمنہ کی طرف سے نور آیا، رب نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ کی طرف سے آیا ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ عبد المطلب کے آنگن سے آیا ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ مکہ سے آیا ہے یا مدینہ سے آیا ہے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ جانے والا نور جو ہے، آنے والا نور جو ہے، یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور جو جس کی طرف سے آتا ہے، جو جہاں سے آتا ہے وہاں کی صفت لے کر کے آتا ہے۔ اگر ہوا آگ کی طرف سے آئے گی تو ہوا گرم ہوگی، اگر ہوا برف کی طرف سے آئے گی تو ہوا ٹھنڈی ہوگی، اگر ہوا گلاب کے کھیت سے آئے گی تو گلاب کی خوشبو لے کر کے آئے گی، اگر ہوا چمیلی سے آئے گی تو چمیلی کی خوشبو لے کر کے آئے گی، اگر ہوا نرگس کی طرف سے آئے گی تو نرگس کی خوشبو لے کر کے آئے گی، اگر ہوا بیلے کی طرف سے آئے گی تو بیلے کی خوشبو لے کر کے آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، تمہاری طرف جانے والا نور اللہ کی طرف سے گیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو مصطفیٰ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ اور یہ قانون ہے جو جہاں سے آتا ہے وہاں کی صفت لے کر کے آتا ہے۔ اب کہنا پڑے گا خدا نے اپنی صفت کا مظہر بنا کر بھیجا، خدا رحیم ہے مصطفیٰ کو رحیم بنا کے بھیجا، خدا کریم ہے مصطفیٰ کو کریم بنا کے بھیجا، خدا رؤوف ہے مصطفیٰ کو رؤوف بنا کر بھیجا، خدا رب العالمین ہے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، خدا رب العالمین ہے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور کس عظیم الشان کے ساتھ بھیجا ہے، کس طرح اپنے حبیب کو سنوارا ہے، کس طرح اپنے حبیب کی صورت کو رب کائنات نے بنایا ہے۔ جب مصطفیٰ زمین پہ آئے ہیں تو جس دن میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے عالم یہ تھا، زمین کہہ رہی تھی ہم پہ برس رہے ہیں، آسمان کہہ رہا تھا ہم پہ برس رہے ہیں۔
زمین کہہ رہی تھی ہم پہ برس رہے ہیں، آسمان کہہ رہا تھا ہم پہ برس رہے ہیں۔ کتنا عظیم الشان کے ساتھ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا میرے آقا اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے آپ کے والد محترم آپ کے باپ حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے سر سے آپ کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور عرب کی سرزمین کا یہ دستور تھا، عرب میں یہ قانون تھا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ اچھا کپڑا نہیں پہنتی تھی، وہ سج دھج کے باہر نہیں نکلتی تھی، عالم یہی تھا۔ مگر مصطفیٰ کی والدہ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے چند دنوں کے بعد جب میں باہر نکلی تو عرب کی کچھ عورتیں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتی تھی کہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی ہے اور آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور آمنہ یہ کیسی خوشبو لگاتی ہے کہ پورے عرب کی سرزمین کو معطر کرتی ہے۔ آمنہ جدھر جدھر سے گزرتی ہے آمنہ کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ پوری گلیاں مہک جاتی ہے۔ حضور کے دادا کے کان تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ خاتون سے کہا، اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی آپ کے شوہر میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور عرب کی عورتیں آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو سونگتی ہے تو تانا دیتی ہے، بیٹی ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو، ایسی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ حضور کی ماں آمنہ خاتون فرماتی ہے، میرے سسر عبد المطلب میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہوں، بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی محبت کی نشانی جو میرے پیٹ میں ہے یہ اسی بچے کی خوشبو ہے جو عرب کی گلیاں معطر کر رہی ہے، یہ اسی بچے کی خوشبو ہے جو پوری عرب کی دھرتی کو معطر کر کے رکھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے عرب کی سرزمین پہ پانی کی قلت تھی، آج بھی عرب کی سرزمین پہ پانی کی قلت ہے، مگر آج زائرین جو جاتے ہیں ان کو پانی کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر اس وقت کا عالم یہ تھا بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور عرب ہی کیا پوری دنیا میں اس دور کا دور ایسا تھا کہ پانی نکالنے کے لیے لوگوں کو کنویں پہ جانا پڑتا تھا، بالٹی لے کر کے جانا پڑتا تھا، بالٹی رسی میں باندھ کر کے بالٹی کنویں میں ڈباتے تھے، اس کے بعد پانی نکالتے تھے۔ عرب کی سرزمین کا بھی یہی دستور تھا۔ آمنہ خاتون حضور کی ماں بھی کنویں پہ جاتی تھی، پانی نکال کر لاتی تھی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ میں کنویں کے قریب گئی تو پہلے جب میں کنویں پہ جاتی تھی تو بالٹی اور رسی لے کر کے جاتی تھی، آج بھی میں بالٹی اور رسی لے کر کے گئی، پہلے مجھے کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، آج کا عالم یہ ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے جیسے ہی میں کنویں کے قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا، کنویں کا پانی ابلنے لگا اور ابلتے ابلتے باہر آ گیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے آسانی کے ساتھ بالٹی میں پانی کو بھر لیا اور وہاں سے چلنے لگی، ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ چند عورتیں جو کنویں پہ جمع تھی رو کی آواز تھی، او آمنہ آگے مت بڑھنا، او آمنہ آگے مت جانا، ذرا یہ تو بتا کر کے جا کل تک جب تو آتی تھی تو جس طرح ہم لوگ رسی سے بالٹی کو باندھ کر کے کنویں سے پانی نکالتے ہیں، آمنہ تو بھی اسی طرح پانی نکالتی تھی، مگر آمنہ آج عالم کیا ہے، آج ماجرا کیا ہے، آج بات کیا ہے؟ آمنہ آج تو آئی ہے تو آج تو نے پانی کو نہیں نکالا بلکہ پانی خود ہی باہر آ گیا ہے، پانی خود ہی ابلتا ہوا باہر آیا ہے، اور تو نے پانی جب بھرا تو پھر پانی نیچے چلا گیا۔ آمنہ بتا ماجرا کیا ہے؟ آمنہ خاتون جواب دیتی ہے عورتوں مجھ سے مت پوچھو، یہ میرا
یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ اس بچے کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ اس بچے کو دیکھ کر کنویں کا پانی ابل رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کا مقام۔ یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کہ کس انداز میں ابھی مصطفیٰ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی مصطفیٰ ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے پہلے جب میں چلتی تھی تو پتھریلی زمین پہ چلتی تھی تو مجھے پتھر چبھتا تھا، مگر جیسے ہی میرا بیٹا میرے شکم مبارک میں آیا ہے تو اب عالم یہ تھا جہاں جہاں جس پتھر پہ میرا قدم پڑتا تھا، آمنہ خاتون فرماتی ہے پھر وہ پتھر میرے قدم میں چبھتے نہیں تھے بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ جب آمنہ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کا ہوگا۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تقریر کرنے کے مزاج میں نہیں تھا، 2 دن سے بالکل نہیں سویا ہوں، نہ رات میں نہ دن میں، اور یہ جبہ ابھی تک بھیگا ہے جو رات میں تقریر کر کے آیا ہوں۔ پھر یہاں کے بعد مجھے جانا ہے، مگر میری زندگی رہے یا نہ رہے آپ کی محبت اگر صحیح سلامت رہے گی تو اچھی تقریر آپ کے دل میں نوٹ کر کے کوئی جملہ جس دنیا سے چلا گیا تو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے گی، اور محبت رسول کا چراغ اگر اپنے دل میں روشن کر لیے تو آپ تو درکنار آپ کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہر بچہ پکار کر کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پروردگار عالم دے کس عظیم الشان کے ساتھ اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، اس کو سنیے گفتگو ختم کر دوں گا۔ ابھی میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے اپنے باپ کی پشت سے منتقل ہو کر کے اپنی ماں کے شکم مبارک میں آیا تھا، اس رات کا عالم کیا تھا مجاہد بھائی؟ اس رات کا عالم کیا تھا؟ روایتوں میں آیا ہے جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا تھا، اس رات کا عالم یہ تھا فَأَصْبَحَتْ أَصْنَامُ الدُّنْيَا كُلِّهَا مَنْكُسًا، اس رات پوری دنیا کے بت منہ کے بل گر پڑے تھے، وَخْضَرَّتِ الْأَرْض، اور پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تھی، زمین میں ہریالی آ گئی تھی، وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارِ، اور درختوں میں اچانک پھل لگ گئے تھے۔ یہ اس رات کا عالم تھا جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے اپنی ماں کے شکم مبارک میں آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ماں کے شکم مبارک میں آیا تھا، اس رات کا عالم یہ تھا آسمان میں اعلان کیا گیا تھا، آسمان میں ندا کرنے والے ندا کر رہے تھے کہ پورے آسمان کو سجا دو، ساتوں آسمان کو مزین کر دو، ساتوں آسمان کو سجا دو۔ اعلان کیا گیا تھا ان النور المکنور قد انتقل الى بطن سیدت الکائنات آمنہ سلام اللہ علیہا، ارے ساتوں آسمان کو سجا دو، آج کی رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے آمنہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اس رات کا عالم یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہو اِنَّا كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا تھا، اس رات کا عالم یہ تھا کہ قریش کے جتنے جانور تھے سب عربی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جانور کہہ رہے تھے قد حملا
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آج کی رات نبیوں کے نبی ماں کے شکم مبارک میں آ چکے ہیں۔ یہ جانور میلاد منا رہے ہیں، اور یہ کیسے جانور ہے جو نبی کے میلاد سے چڑھتے ہیں، نبی کی میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں؟ وہ جانور مصطفیٰ کی آمد پہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغام دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا تھا، اس رات کا عالم یہ تھا، مرت احوش المشرقی الی احوش المغربی بالبشارات، میں نے دیکھا پورب کے جانور پچھم کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغام دے رہے تھے۔ کون؟ جانور، پورب کے جانور پچھم کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہی، ایک دوسرے کو پیغام دے رہی کہ آ گئے سراج السالکین، آ گئے ہیں انیس الغریبین، آ گئے ہیں مراد المشتاقین، آ گئے ہیں شمس العارفین، آ گئے ہیں دونوں عالم کے مالک و مختار آ چکے ہیں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے ابھی حمل کی مدت 6 مہینے گزرے تھی کہ میں نے کیا سنا؟ آمنہ خاتون فرماتی ہے کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، یا آمنۃ انکی قد حملتی بغیر العالمین، اے آمنہ خاتون تیرے پیٹ میں جو بچہ جلوہ فرما ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ارے پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یوں ہی بریلی کے تاجدار نے قلم نہیں چلایا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ آواز آئی تھی آمنہ خاتون تیرے پیٹ میں جو بچہ جلوہ فرما ہے پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آمنہ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ آمنہ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ کس عظیم الشان کے ساتھ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اب آمنہ خاتون فرماتی ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتے تھے اور مجھے مبارکبادی کے پیغام پیش کرتے تھے۔ یہ میلاد ہی تو ہے، کبھی حضرت آدم آتے تھے، کبھی حضرت ابراہیم آتے تھے، کبھی حضرت نوح آتے تھے، کبھی حضرت زکریا، کبھی حضرت یحییٰ، کبھی حضرت یعقوب، کبھی حضرت یوسف، کبھی حضرت سلیمان، کبھی حضرت داؤد، کبھی حضرت اسحاق، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ۔ یہ ایک ایک نبی آ رہے ہیں، مبارکبادی کے پیغام دے رہے ہیں، اور ہم دیوانوں کو بتا رہے ہیں کہ میلاد منانا بدعت نہیں، انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، خدا کی بھی سنت۔ تبھی تو تمام انبیاء کرام آ کر کے مبارکبادی کے پیغام دے رہے تھے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا، رات کا وقت تھا، میں گھر میں اکیلی تھی، حضور کے دادا، حضور کے ابو جان کا تو انتقال ہو گیا ہے، حضور کے دادا تھے مگر وہ کعبہ شریف کے طواف کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ حکمت الہی دیکھیں، راز الہی دیکھیں، آمنہ خاتون گھر میں اکیلے، کوئی نہیں، حضور کے دادا کعبہ شریف کے طواف کرنے میں مشغول ہیں۔ آمنہ خاتون فرماتی اب مجھے ہلکا ہلکا درد ہونے لگا۔ آمنہ خاتون فرماتی اتنے میں ایک آواز آئی، جس آواز کو سن کر میں چونک گئی، ڈر گئی، میں گھبرانے لگی، بے چین ہونے لگی، بے قرار ہونے لگی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی اب میں بلاؤں تو کس کو بلاؤں، آواز دوں تو کس کو آواز دوں، اب میں پکاروں تو کس کو پکاروں۔ آمنہ خاتون فرماتی ایک آواز آئی ففزیت منہ، جس آواز کو سن کر میں گھبرانے لگی، میں بے چین ہونے لگی، میں بے قرار ہونے لگی۔ اتنے میں آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا، ایک سفید نور کا پرندہ ہے جو میرے سامنے اڑنے لگا، میرے سامنے منڈلانے لگا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے وہ پرندہ اڑتے اڑتے یمسحو فؤادی بمنقاری، وہ پرندہ اپنی چونچ سے میرے سینے کو رگڑنے لگا، جیسا ہی فذهب روعی وعنی، جیسا ہی اس پرندے نے اپنی چونچ کو میرے سینے سے رگڑا ہے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی، میری ساری بے قراری ختم ہو گئی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے پھر میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے سفید شربت کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔
اب ایک ایک چیز سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ آمنہ خاتون فرماتی پرندہ بھی آیا، میں نے دیکھا سامنے سفید شربت کا پیالہ رکھا تھا، فتناولتها، یہ عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی ماکالال اعتراض کرے تو اس کے منہ پہ تماچا مار سکتے ہیں کہ الفاظ پڑھ کر کے تقریر کیے تھے امام صاحب۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے سفید شربت کے پیالے کو میں نے پیا، جیسے ہی اس پیالے کو میں نے پیا تو میں نے کیا دیکھا، میری نگاہوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی قد کی عورتیں اچانک میرے حجرے میں آ گئی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے اچانک لمبی لمبی قد کی عورتیں میرے کمرے میں آ گئی۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ اچانک کی عورتیں آئی تو کہاں سے آئی، اچانک اتنی عورتیں آئی تو کہاں سے آئی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے من انتنا، میں نے ان عورتوں سے پوچھا تم سب کون ہو، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا وقالت احداہن انا آسیۃ زوجۃ فرعون، انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ دوسری عورت نے کہا وقالت الاخری انا مریم بنت عمران وہؤلاء من الحور العین، دوسری عورت نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہو، عمران کی بیٹی مریم ہو، اور یہ جنتی حوریں ہیں۔ آمنہ آپ سوچ رہی تھی کہ یہاں کون میری مدد کرنے کے لیے آئے گی۔ آمنہ ایک نہیں سینکڑوں عورت کو رب نے بھیج دیا ہے، جنتی حوریں بھی آئی ہے۔ آمنہ میں بھی آئی ہوں، یہ دیکھ آسیہ بھی آئی ہے۔ آمنہ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پرندے بھی آ گئی، عورتیں بھی آ گئی، شربت بھی آ گئی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے پھر میں ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ میرا پورا کمرہ پرندوں سے کھچا کھچ بھر گیا، اور کنہیں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اندھیرا اندھیرا معلوم ہو رہا تھا، بالکل تاریکی تاریکی معلوم ہو رہی تھی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے ثم رأیت ابیضا بد بین السماء والارض، پھر میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے کیا دیکھا، سفید ریشم کا شامیانہ لگا ہوا ہے۔ شامیانہ بھی لگ گیا، شامیانہ بھی لگ گیا، پرندے بھی آ گئے ہیں، عورتیں بھی آ گئی ہیں، شربت بھی آ چکی ہے، اب شامیانہ بھی لگ چکا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے اتنے میں نے کیا دیکھا، پھر الفاظ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے رأیت عند ولادتہ ثلاثۃ اعلام، میں نے ولادت کے وقت دیکھا کہ فرشتے 3 جھنڈا لے کر کے آئے ہیں۔ اب تو مچل کے بول دو، ارے جھنڈے کا ثبوت مانگنے والوں، یہ دیکھ جھنڈے کا ثبوت میں دے رہا ہوں، اور مجھے جھنڈے کا ثبوت بھی دینا آتا ہے، اور مجھے ڈنڈا بھی دینا آتا ہے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ جھنڈا پسند کرو گے یا ڈنڈا، دلیل دونوں ہمارے پاس۔ پوچھ آمنہ خاتون سے، پوچھ حضور کی امی سے، وہ فرماتی ہے رأیت عند ولادتہ ثلاثۃ اعلام، علما بالمشرقی وعلما بالمغربی وعلما علی ظہر الکعبہ۔ بوقت ولادت میں نے دیکھا فرشتے 3 جھنڈا لے کر کے آئے، ایک مشرق میں لگا دیے، ایک مغرب میں لگا دیے، اور ایک جھنڈا جو بچا فرشتے کعبہ معظمہ کی چھت پہ گاڑ دیے، اور فرشتے نے جھنڈا گاڑ کر بتا دیا مشرق کے شہنشاہ یہی ہے، مغرب کے بھی شہنشاہ یہی ہے، دین کے بھی شہنشاہ یہی ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے
तीनों झंडे लग गए। फिर थोड़ी देर के लिए आमना खातून फरमाती है, फिर मैंने क्या देखा कि मुझे अंधेरा अंधेरा मालूम हो रहा है। अचानक आमना खातून फरमाती है, फिर अचानक मेरे पेट से ऐसा नूर जाहिर हुआ, मैंने मुल्क शाम के चरागाहों को देख लिया और मुल्क शाम के चरागाहों में चरने वाले ऊँटों को भी मैंने देख लिया। मुस्तफा की विलादत नहीं हुई, माँ के पेट में है। मुल्क शाम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे, और कितने मकानात, कितने दीवार, कितने पहाड़ होंगे आमना खातून के घर से। यहाँ से मैं अपना घर नहीं देख सकता, यहाँ से मैं गली नहीं देख सकता। अगर बीच में बिल्डिंग हो, बीच में दीवार हो तो हमें उस पार नहीं नजर आता। आमना खातून का घर मक्के में, मुल्क शाम कहाँ, हजारों किलोमीटर की दूरी है, मगर आमना फरमा रही है मुल्क शाम के मैदान में चरने वाले ऊँटों को मैंने देख लिया। जब आमना की निगाह का ये आलम है तो मुस्तफ़ा की निगाह का आलम क्या होगा। फिर कहो ना, हम यहाँ से पुकारेंगे, मुस्तफ़ा हमें वहीं से आवाज देंगे। मैं तुम्हारी आवाज सुन भी रहा हूँ, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। जब हुजूर की माँ मुल्क शाम देख सकती है तो हुजूर हम गुलामों को मदीने से क्यों नहीं देख सकते। हुजूर हम गुलामों को मदीने से क्यों नहीं देख सकते। आमना खातून फरमाती है, फिर मुझे मामूली दर्द हुआ और मैंने क्या देखा कि मेरे बच्चे की विलादत हुई। फ़ैज़ा हुआ साजिद, और वो सजदे की हालत में थे और अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो कहने वाले ने कहा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा क्या, मैं क्या, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। आमना खातून फरमाती है, मेरे बच्चे की विलादत हुई, वो सजदे की हालत में थे। आमना खातून फरमाती है, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि मेरा बच्चा मेरी निगाहों के सामने से गायब है। मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने से ओझल है, गायब है। आमना खातून फरमाती है, सुम्मा रायतु सहाबत बैज़ा गशियतु फग़य्यबतु अन्नी। एक बादल का टुकड़ा आया जिसने मेरे बेटे को ढांप लिया। मेरा बेटा मेरी निगाहों से ओझल हो गया। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं, आगे बढ़ जाएं, जगह हो जाएगी जब जमात खड़ी होगी। आज बैठ जाएं, 2 जमात कर देंगे और क्या, दूसरी जमात हाफिज असलम से पढ़ाएंगे। आज छुट्टी का दिन है और ईद मिलादुन नबी का दिन है और जुमा भी ईद है, यानी एक साथ 2 ईद। ये हम गुलामों की खुशकिस्मती। कौन जानता है आने वाले साल हम जिंदा रहे या ना रहे। इस साल मौका मिला है, जी भर के मिलाद मनाएंगे, जी भर के उनका जिक्र करेंगे, जी भर के उनका चर्चा करेंगे और अपने आप में मस्त रहेंगे। मस्ती तो हम गुलामों ही की किस्मत में तो है, मस्ती हम गुलामों की ही किस्मत में है। आमना खातून फरमाती है, अचानक मेरा बेटा गायब हो गया। मैं सोचने लगी कि मेरा लाडला गया तो कहाँ गया, मेरा बच्चा गया तो कहाँ गया। अचानक बादल का टुकड़ा आया, उस बादल के टुकड़े ने मेरे बेटे को ढांप लिया। मेरा बच्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आमना खातून फरमाती है, इतने में मैंने क्या सुना, एक आवाज़ आ रही थी, एक आवाज़ आ रही थी, मेरे कान में एक आवाज़ आने लगी। आमना खातून फरमाती है, वो आवाज़ ये थी, कोई कहने वाला कह रहा था, तवीफ़ू बिही मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा। अरे इस
بچے کو پوری دنیا میں گھماؤ، اس بچے کو مشرق میں گھماؤ، اس بچے کو مغرب میں گھماؤ، اس بچے کو شمال میں گھماؤ، اس بچے کو جنوب میں گھماؤ، پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ ابھی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے پوری دنیا میں اس بچے کو گھماؤ۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا وَأَدْخِلُهُ الْبِحَارَ، اس بچے کو سمندر میں داخل کرو تاکہ دریائی جانور بھی دیکھ لے، سمندری جانور بھی دیکھ لے، مچھلیاں بھی دیکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں نا، یہ زمین و زماں کے لیے رحمت ہے، یہ مکین و مکہ کے لیے رحمت ہے، یہ چنین و چنا کے لیے رحمت ہے، یہ حور و خلمہ کے لیے رحمت ہے، یہ جنت و رضوہ کے لیے رحمت ہے، یہ شمس و قمر کے لیے رحمت ہے، یہ بحر و بر کے لیے رحمت ہے، یہ خشک و تر کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے یہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو پوری کائنات میں گھما دو، ان کو دریاؤں میں داخل کرو، سمندروں میں داخل کرو، لِيَعْرِفُهُ وَنَاتِهِ وَسُورَتِهِ، تاکہ ساری چیز ان کی زیارت کر لے، اس بچے کا دیدار کر لے۔ آمنہ خاتون فرماتی ثم انجلت عنہ، پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا ہٹا، وہ بادل کا ٹکڑا چھٹ گیا، وَيَنْبَعُ مَاءٌ مِّنْهَا، اور میرا بیٹا ہرے رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور اس کپڑے سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ یا اسے پتا چلا یہ خواب کی بات رہی، حقیقت میں مصطفیٰ کو سمندری جانور بھی مصطفیٰ کی زیارت کیے تھے، سمندر میں داخل ہوئے تھے، تبھی تو کپڑے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا وَبَخْ بَخْ قَبَضَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، پوری دنیا کا ریموٹ کنٹرول انہی کے دست قدرت میں ہے، چاند کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، سورج کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، زمین کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، آسمان کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں۔ جب اس روایت کو میں نے پڑھا تو میرا وجدان بول پڑا کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، چاند فوراً دو ٹکڑا ہو گیا تھا۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا اے چاند، جیسے ہی میرے آقا کی انگلی اٹھی ہے فوراً تو نے اپنا سینہ چیر دیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو چاند بول پڑا ارے جب سے میں بنا تھا اسی دن سے انتظار میں تھا کہ کب میرے آقا کی انگلی اٹھے گی، فوراً میں دو ٹکڑا ہو جاؤں گا۔ سورج سے میں نے سوال کیا اے سورج تو ڈوب گیا تھا، میرے آقا نے اشارہ کیا تو واپس کیوں پلٹ آیا؟ سورج نے بھی یہی کہا کہ میں تو ہمیشہ انتظار میں رہتا تھا کہ کب میرے آقا کا اشارہ ہو میں واپس پلٹوں، کیونکہ مصطفیٰ کے اشارے میں پلٹنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کبھی اور نہیں مل سکتا۔ یہی جواب زمین نے بھی دیا جب سراقہ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑا، مصطفیٰ نے حکم دیا تھا زمین کو اے زمین سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لو، تو زمین نے پکڑ لیا۔ فوراً پوری کائنات ایسا لگتا ہے کہ منتظر تھی کہ مصطفیٰ کب تشریف لائے اور کب مجھ سے کیا کہے۔ کبھی چاند انتظار کرتا تھا، کبھی سورج انتظار کرتا تھا، کبھی زمین انتظار کرتی تھی، کبھی آسمان انتظار کرتا تھا۔ ساری کائنات کو پتا ہے یہ سب کے نبی ہیں، کچھ بدبخت ہیں جو نبی بھی مانتی ہیں اور گستاخی بھی کرتے ہیں۔ ایسے بدعقیدوں کے کفر کی تابوت پہ بریلی کے رضا نے آخری کل ٹھوک کر کہا ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جب نور ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جب نور ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ نور ہے تو نظر آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر سوال کرتے ہو تو ہمت بھی رکھنا جواب سننے کی، طاقت بھی رکھنا اپنے سوال پہ قائم رہنا۔ اگر یہ سوال کرتے ہو کہ مصطفیٰ نور ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، تو کوئی ضروری نہیں کہ
جو چیز نظر آئے وہی اسی کو مانو گے اور جو چیز نظر نہ آئے اس کو نہیں مانو گے۔ اگر تم نے یہ قانون بنایا ہے تو اپنے بنائے ہوئے قانون پہ تو عمل کر کے بتاؤ۔ اب ایسے انسان سے آپ پوچھے تیرے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے، وہ کہے گا ہے، تو اس سے آپ سوال کریں عقل جب ہے تو دکھاؤ تیری عقل کہاں ہے۔ اور اگر تم عقل نہیں دکھا سکتے ہو تو تم کہو کہ میں پاگل ہوں، میں بے عقل ہوں۔ جب اپنی عقل تم نہیں دکھا سکتے ہو اور تم کہتے ہو جب نظر نہیں آتے تو کیسا نور، تو پہلے تم اپنی عقل دکھا کر کے بتاؤ۔ اور اگر دلیل مانگتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ ہر انسان کے کاندھے پہ کتنے فرشتے؟ 2۔ کیا کیا نام؟ منکر نکیر۔ ہاں منکر نکیر۔ کبھی کبھی امتحان لیتا ہوں مکتجی۔ کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین۔ ہر انسان کے کاندھے پہ 2 فرشتے۔ فرشتے کیا ہے؟ نور۔ ہر انسان کے کاندھے پہ۔ آپ نے کبھی دیکھا دائیں والے کو بائیں والے سے کبھی مصافحہ کیا، کبھی سلام کیا، کبھی بیٹھا کر ناشتہ کیے ساتھ میں؟ کچھ نہیں، مگر مان رہے ہیں فرشتے نور دونوں کاندھے پہ مان رہے ہیں۔ جب فرشتے نور ہر انسان کے کاندھے پہ 2 ابھی تک دیکھ نہ پائے تو مصطفیٰ کا نور کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ارے دیکھنا ہے تو صدیق اکبر جیسی آنکھ ہونی چاہیے، فاروق اعظم جیسی آنکھ ہونی چاہیے، عثمان غنی جیسی آنکھ ہونی چاہیے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، ایک بار نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حالت بیکاری میں 75 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کیا۔ اچھا اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اندھے کو بھی نظر نہیں آتی ہے، اب وہ اپنی آنکھ کا علاج کرائے، موتیا بند کا علاج کرائے، مگر اندھے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اندھا ہوتا ہے نہیں دیکھتا ہے، مگر جو دیکھتا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے نا۔ بس گفتگو آخری مرحلے پہ، خود نہیں دیکھ رہا ہے مگر دیکھنے والا اگر بتائے گا تو اس کی بات کو مانے گا، اور ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ تو خود اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا بتا رہا ہے کہ آگے گڑھا ہے سنبھل کے جانا، نہیں مانے گا تو گرے گا اور مانے گا تو بچے گا۔ تو ہم نے نہیں دیکھا مگر جنہوں نے دیکھا ان کی اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ ارے مان یہیں پہ، ورنہ قیامت کے میدان میں جب جلوس نکلے گا۔ آج تمہیں عید میلاد النبی کے جلوس سے نفرت ہے، آج عید میلاد النبی کے جلوس سے چڑھتے ہو کہ صحابہ نے کہاں جلوس نکالا ہے، ابو بکر نے کہاں جلوس نکالا تھا، عمر نے کہاں جلوس نکالا تھا، عثمان نے کہاں جلوس نکالا تھا، مولا علی نے کہاں جلوس نکالا تھا، بلال حبشی نے کہاں جلوس نکالا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر جلوس سے اتنی نفرت ہے تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے تو فیصلہ کریں گے چلو جلوس کی شکل میں حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ سب جائیں گے حضرت آدم کے پاس کہ میرا کام بنا دیجئے، حساب و کتاب کرا دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے آج کے دن میں یہ کام نہیں کرا پاؤں گا، جاؤ آگے جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سبوں کے پاس جائیں گے۔ یہ مکمل ایک حدیث، اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث کو جھٹلا دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی مسجد سے میں منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا، جب چاہے، جب تک میں رہوں گا تب تک کے لیے چیلنج ہے، کوئی آئے اس حدیث کو غلط ثابت کرے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، تیسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آگے جاؤ، آگے جاؤ،
سب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرے آقا کہیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ اب ایک پوائنٹ کی بات یہاں سب کو معلوم ہے کہ کام بنانے والے مصطفیٰ، کام مصطفیٰ ہی بنائیں گے۔ حضرت آدم کو بھی پتا کہ آج مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، پھر حضرت آدم نے ہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا؟ ابراہیم کو بھی پتا ہے، موسیٰ کو بھی پتا ہے، یعقوب کو بھی پتا ہے، سارے نبی کو پتا ہے کہ آج کام کون بنائیں گے، مگر ڈائریکٹ نہیں بھیجنے، پہلے گھما رہی ہے، قیامت کے میدان میں گھما رہے۔ کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے جلوس کی اہمیت کیا ہے۔ وہاں تم چڑھتے تھے، یہاں پورا میدان گھومو۔ وہاں تم ایک گلی میں نکلنے کے لیے چڑھتے تھے، یہاں 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس جاؤ۔ جب تک مکمل جلوس گھومے گا نہیں، کام بنے گا نہیں۔ یہ جلوس نہیں تو کیا ہے؟ جلوس ہی تو ہے۔ سب جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کام بنائیں گے۔ ارے وہاں ماننے سے بہتر ہے یہاں مانو، تاکہ دونوں جگہ بیڑا پار ہو جائے۔ شان سے کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مصطفیٰ کی محبت سلامت تو ساری چیزیں سلامت، اگر وہ سلامت نہیں تو کوئی چیز سلامت نہیں۔ مصطفیٰ کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اسی دل میں ایمان کی دولت ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم، زندگی 4 دن کی ہے، مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اس انداز میں روشن کرنا، اپنے دل کی تختی میں اس انداز میں مصطفیٰ کی محبت نوٹ کر لینا کہ کوئی کچھ بھی کر لے اس محبت کا سودا نہ کر پائے۔ اور مصطفیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، ارے اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو۔ تمہیں پروردگار نے امتی بنایا ہے تو اپنے حبیب کی امتی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ رات میں جب میں گفتگو کر رہا تھا حیران ہو گیا، جب خواتین عورتیں، وہ بھی غیر قوم کی عورتیں، مصطفیٰ کی سیرت جب ہم نے بیان کیا ہے اور عورتوں کا مقام بتایا ہے کہ جن عورتوں کو، جن لڑکیوں کو لوگ دفن کر رہے تھے، جن عورتوں کو لوگ منحوس سمجھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے اتنا اونچا مقام کیا ہے، ان بیٹیوں کا مقام اتنا بلند کیا ہے، جن کو لوگ منحوس سمجھ رہے تھے انہی کو لوگ ابھاگن سمجھنے لگے ہیں۔ تو غیر مسلم عورتیں نذرانہ دے کر یہ زندہ مصطفیٰ کا معجزہ میں نے دیکھا کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کی سیرت اپنے تو اپنے غیر بھی سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ہم کیسے دیوانی ہیں، ہم کیسے مستانی ہیں کہ مصطفیٰ کی بات آئے، جلوس کی بات آئے، میلاد کی بات آئے تو ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی اس مولوی کی تقریر سنتے ہیں، کبھی اس مولوی کی تقریر سنتے ہیں۔ ارے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا، ہم کوئی دلیل نہیں دیکھیں گے۔ محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اظہار محبت کے لیے یہ قانون ہے، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں۔ شرط یہ ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انسان محبت کا اظہار کرے، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ شرط یہ ہے انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جلوس نکالے، ڈی جے میں گانا بجانا نہ کرے، ڈھول تاشا کا استعمال نہ کرے، پٹاخہ وغیرہ کا استعمال نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت